معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ و افضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگنت شان عطا، فضائل، مراتب، کمالات، معجزات کی انتہا فرمات، اور ہر شان ایک نرالی اور ہر معجزہ ایک عظیم و شان معجزہ۔ اللہ رب العزت کی جو عطائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں اور جو نوازشات ہیں، ان میں سے ایک حوض کوثر بھی، کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا کہ جس سے جام بھر بھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاسے امتیوں کو سیراب کروائیں، اور حوض کوثر قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا ایک اہم مقام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فَأَيْنَ أَطْلُبَكَ، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو پل صراط پہ نہ پاؤں تو فرمایا عند المیزان، پھر مجھے میزان کی جگہ پہ تلاش کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عند الحوض، پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ میں ان تین مقامات کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوں۔ اب آپ غور کریں، پل صراط بھی امت کے لیے ایک مشکل مقام، جہاں سے گزرنا ہر ایک کے پاس کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا میں پل صراط پہ۔ دوسری چیز ہے میزان، جہاں امت کی نیکیاں اور بدیاں ان کا میزان ہونا ہے، ان کو تولے جانا ہے، اور وہ بھی ایک بڑا مشکل مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا پھر مجھے وہاں تلاش کرنا، میں وہاں ہوں۔ تیسری چیز کہ امت کو پیاس لگی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش، اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں ان تین میں سے کسی مقام پہ۔ تو یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پل صراط پہ کریم آقا موجود ہوں گے، میزان پہ موجود ہوں گے، حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، اور پل صراط سے جب امت گزر رہی ہوگی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدائیں لگا رہے ہوں گے، دعا مانگ رہے ہوں گے، رب سلم امت، رب سلم امتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے چشم تصور میں جب یہ منظر دیکھا تو کیا ہی خوبصورت بات کی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب حضور دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزارنا، تو اب تو یہ مقام وجد، اب پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے فضل و کرم سے، آپ کی شفاعت سے ہم پھر گزر جائیں گے۔ دوستان دن کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ حوض کوثر پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ پیالے، یعنی یہ بھی نہیں کہ انتظار کرنا پڑے گا کہ پیالہ خالی ہو تو دوسرے کو ملے، نہیں، وہاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ پیالے، اس کا پانی دودھ سے بڑھ کر سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو، اور جسے حوض کوثر کا ایک جام مل گیا وہ کبھی پیاسا نہیں۔ یہاں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، حوض کوثر کے پانی کی مٹھاس اپنی جگہ، اس کی لطافت اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑھ کر تو خوش نصیب امتی کے لیے یہ بات ہوگی اس کو حوض کوثر کا وہ جام وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کے ساقی کریم آقا علیہ السلام حضور پلانے والے ہوں گے۔ ادھر وہ حوض کوثر کے جام پیے گا، ادھر اس کی آنکھیں رخ بطحا کا دیدار ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی اور سعادت مندی جو ہے وہ اس خوش نصیب امتی کے حصے میں آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حوض کوثر کے پیالوں کے متعلق کچھ فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تاریک اور بادل سے مصفا رات میں آسمان پہ جتنے ستارے اور سیارے چمکتے ہیں اتنے حوض کوثر کے پیالے ان سے بھی زیادہ ہوں، اور یہ جنت کے برتنوں میں سے ہوں گے، اور جسے حوض کوثر سے ایک جام مل جائے گا وہ کبھی پیاسا نہیں۔ اس کی چوڑائی بھی اور اس کی لمبائی بھی، اس کی چوڑائی بھی اس کی لمبائی کی طرح ہوگی، اور یہ امان سے اعلیٰ تک محیط ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس روایت کو کچھ مختصر انداز میں امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہاری بہتری کے لیے حوض کوثر پہ پہلے موجود ہوں گا، اور جو بھی وہاں آئے گا وہ جام کوثر پیے گا، اور اس کے بعد سے کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے، اور حوض کوثر سے جام جس خوش نصیب کو ملے گا وہی کامیاب و کامران ہونے والا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پہ پہلے موجود ہوں گا، اور جو میرے پاس حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب۔ ہر اہل ایمان چاہتا ہے کہ گرمی معاشر میں جب جلال الہی سے پیتے پانی ہو جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر آئے، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے جام کوثر میسر ہو، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے صدقے جام کوثر کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود ہمیں یہ حقیقت کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں حوض کوثر کے بارے میں بہت سی معلومات دی ہیں،
وہاں آپ نے چند ایسی چیزوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جنہیں اختیار کرنے والوں کو حوض کوثر کے جام نصیب، اور ایسی چیزوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جنہیں اختیار کرنے والے جام کوثر سے محروم رکھے جائیں۔ ان چیزوں کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے تاکہ ہم خوش فہمیوں اور الفاظ کے گورکھ دھندوں سے نکل کر اپنا محاسبہ کر سکیں اور ان حسین اور دلکش راہوں پر گامزن ہو سکیں جو ہمیں جام کوثر سے سیراب ہونے کی حسین منزل تک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کا ذریعہ قرار دیا ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ محبت اور نفرت ہر انسان کا طبعی تقاضا ہوتا ہے اور عموماً انسان اس سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا مزاج مل جاتا ہے یا مفاد کی یکسانیت ہو جاتی ہے، لیکن اس سطح پر جینے والا انسان دراصل اپنے خول میں جی رہا۔ عظیم انسان وہ ہوتا ہے کہ جن کی محبت و نفرت کا سبب صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ، اللہ کے لیے محبت، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سچی محبت کرنے والا اور اپنی پسند و ناپسند کو ترک کر کے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا محب جام کوثر سے سیراب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس وہ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، یعنی اپنے ذات کے خول سے اٹھ کر، اپنے مفادات، اپنی غرضوں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کریں۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کے لیے حوض کوثر سے سیرابی کا ذریعہ بنے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج تو دنیا وہی مفاد پرستی کی، اب تو لوگ سلام بھی اسی کو کرتے ہیں جسے کوئی مفاد، ورنہ پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اس مفاد پرستی، خود غرضی اور لالچ کے دور میں اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب کرے۔ اور میں نے پہلے حدیث پاک پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب پھر وہی ہوگا اس دن جو میرے پاس حوض کوثر پہ آئے گا اور جس کو جام پینا نصیب ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی محبت کا معیار یہ بنائیں کہ لوگوں سے ہم اللہ کے لیے محبت کریں۔ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ آدمی کے پاس پہنچا تو فرشتے نے اس سے کہا اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں کا ارادہ ہے؟ قال اریدو اخن لی فی ھذا القریۃ، تو اس نے کہا میں اس بستی میں جا رہا ہوں، میرا ایک بھائی ہے وہاں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا قال هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا تیرے اس بھائی کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کا تو کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے؟ اس بندے نے کہا قال لا غیر انی احبہ فی اللہ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اسے محبت کرتا ہوں۔ قال، اس فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ان اللہ تعالیٰ قد احبک کما احببت فیہ، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ میں تجھے بتاؤں کہ جس طرح تو اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت تیرے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ فرمایا جس طرح تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت تیرے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، مخلوق خدا سے پیار کرنا، اس کی مخلوق سمجھ کر، اس کے بندے سمجھ کر، یہ بڑے مقام اور مرتبے کی چیز ہے، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی سیرابی کا یہ سبب بنے گا۔
اسی طرح ایک اور چیز جس سے انسان کو حوض کوثر پہ جام پینا نصیب ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ وفا ہے۔ اور وہ کس طرح کہ بحیثیت امتی ہم سب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا ہو کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارنے کا گویا آپ سے وعدہ کر، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد ہے کہ یا رسول اللہ میں پوری زندگی آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہوا۔ اب میرے وجود پر میری مرضی نہیں، آپ کا حکم چلے گا، میں آپ کی بارگاہ میں بک گیا ہوں، میں اپنی مرضی و منشا کو آپ کے حضور قربان کر سکتا ہوں۔ اب میری پوری زندگی آپ کی غلامی میں گزرے گی۔ جو اس وعدے کا ایفا کرتا ہے، اس عہد کو پورا کرتا ہے، اس خوش نصیب کو بھی حوض کوثر سے جام نصیب ہے۔ اور جو شخص زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہ کرے، آپ سے کیے گئے وعدے نہ نبھائے، وہ جام کوثر سے محروم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اے لوگو جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائے گا، اور جو مجھ سے کیے گئے وعدے کو توڑے گا میں اس سے جھگڑا کروں گا، اور میں اس سے جھگڑا کروں گا، میں اسے مغلوب کر دوں گا، اور جو مجھ سے کیے گئے وعدے کو توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر میرے پاس نہیں۔ بحیثیت امتی یہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے بھی کوئی عہد و پیمان کر رکھے ہیں، اور ہمیں بھی اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ زبانی کلمہ، زبانی دعوے کافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، حقوق اور فرائض ہیں، ان سب کو پورا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اور جب سنت مبارکہ سے انحراف کیا جائے، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع سے منہ موڑا جائے، تو پھر اس کی یہ سزا کوئی کم ہے کہ حضور علیہ السلام نہ اس کی شفاعت کریں گے، نہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائیں گے، تو پھر وہ انسان کدھر کا رہ جائے؟ کوئی اور اس کے لیے فلاح کی کوئی راہ بن سکے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اور میں ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں بھی حوض کوثر کے جام ملے، تو پھر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت ایک امتی کے جو ہمارا عہد و پیمان بنتا ہے اس کو ہمیں وفا کرنا۔ اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنا یہ بڑی ضروری ہے، اور اسی پر ہی بروز حشر جام کوثر سے سیراب کیا۔ اب وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے حوض کوثر سے بندہ محروم کر دیا جائے، اس سلسلہ میں ایک یہ بھی ہے کہ ظالم حکمرانوں کی مدد کرنا، ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کو جہاد قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ جو ظالم حکمرانوں کی جھوٹی بات کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم و ستم میں ان کے ساتھ شریک ہوگا وہ جام کوثر سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن خباب اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سنو۔ ہم نے عرض کیا ہم نے سن لیا، یعنی ارشاد فرمائیے ہم ہمتن گوش ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا سنو، ہم نے عرض کیا ہم نے سن لیا۔ آپ نے پھر فرمایا سنو، ہم نے عرض کیا ہم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ظالم حکمران ہوں گے، تم ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم پہ ان کی مدد نہ کرنا، بس جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پہ ان کی اعانت کی
وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے گا، حوض کوثر سے اس کو محروم کر دیا جائے گا جو شخص ظالم حکمرانوں کا مددگار ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کو جھوٹ کہنا اور ان کے ظلم کو ظلم کہنا یہ ضروری ہے تاکہ انسان کو آب کوثر کے جام نصیب ہو سکے۔ پھر ایک اور بات کہ اپنے بھائی کی معذرت کو قبول کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو ناراض کر بیٹھتا ہے پھر وہ اس کے پاس آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو راضی کر لے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی خواتین کی عفت و عصمت کا خیال رکھو، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے، اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد تم سے بھلا۔ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کرتے ہوئے آیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی معذرت کو قبول کرے، وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے۔ ایک اور روایت میں اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کے پاس اس کا بھائی اپنی غلطی پہ معذرت کرتے ہوئے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی، وہ سچا تھا یا جھوٹا، تو وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آئے۔ اور اسی روایت کے متعلق امام حاکم فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح اسناد کی یہ حدیث صحیح سند سے مت۔ دوستو اور بھائیو، اس میں آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی اس نے کوئی غلطی کی، اس سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنی، لیکن اب اس کو ندامت ہو گئی اور وہ معذرت کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے تم اس کو معاف کر، معافی کا دروازہ کھولو اس کے، اور جو اس طرح معاف نہیں کرے گا کسی کی معذرت کرنے پہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حوض کوثر سے محرومی کا بتایا۔ آج لوگ معاف نہیں کرتے، پہلے تو معافی مانگتا کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے کہ ایک انسان غلطی کرے اور اپنے بھائی کو ناراض کر بیٹھے، مسلمان بھائی کو، اور پھر اس کی پرواہ نہ کرے، تو یہ قطع تعلقی کرنا اور غلطی پہ ڈٹ جانا یہ بندہ مومن کے شایان شان ہے۔ چاہیے کہ جب غلطی ہو گئی انسان ندامت اختیار، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تاکہ محبتیں بڑھیں، آپس میں پیار کے سلسلے بڑھیں، نفرتیں کم ہوں، اس لیے جہاں معافی مانگنے والے کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ معافی مانگے، تو ساتھ دوسرے کے لیے بھی یہ بتایا گیا کہ وہ اس کو معاف بھی کرے۔ اب یہ نہیں کہ ایک شخص نے اپنی انا کو جو ہے وہ ختم کیا اور معذرت کر رہا ہے اور اپنی غلطی پہ ندامت کا اظہار کر رہا ہے، تو دوسرا ڈٹ جائے کہ نہیں اب میں نے معاف نہیں کرنا، تو فرمایا کہ غلطی کی معافی مانگنے والے بھائی کو معاف کر دیں، اور اگر اس کو معاف نہ کیا گیا تو وہ شخص حوض کوثر پہ جام پینے سے محروم رہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ حوض کوثر ہی معیار فلاح ہے، معیار کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں پہ آ گیا اور جس کو حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہو گیا تو اسی کو ہی کامیابی نصیب۔ اس لیے معاف کر دینا یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اہل ایمان کی یہ نشانی بتائی، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت صاحب احسان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ فی زمانہ بہت ساری تلخیاں جو تھوڑی سی معذرت کرنے پہ ختم ہو سکتی ہیں، ہم ان کو بڑھاوے دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ بڑی نفرتوں کا سبب بنتی ہیں اور بعض دفعہ بڑے نقصان کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کو ہم اپنی عادت بنا لیں، کوئی معاف کر دیں، معذرت قبول کر لیں، سوری کر لیں، تو اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو دوستان ذکر یہ
وہ بنیادی اور ضروری چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حوض کوثر جس کی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو حوض کوثر کا جام پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں، لا نظم و لا نصیب کس کو ہوگا؟ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے۔ اور محروم کون رہے گا؟ کہ جو شخص ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کو جھوٹ اور ظلم کو ظلم نہ کہے تو وہ شخص حوض کوثر سے محروم رہے گا، یا جو جس کا کوئی بھائی جو ہے وہ اس سے معافی طلب کرے اور اس کو معاف نہ کرے، اس کی معذرت کو قبول نہ کرے، وہ بھی حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ تو میرے بھائی اور دوست، اس لیے یہ اسلام کی وہ ضروری تعلیمات ہیں جن کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ حوض کوثر کے جام کی بات تو ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن میں 3 جگہوں پہ ہوں، ایک کہاں ہوں گا؟ سب سے پہلے تو میں پل صراط پہ، دوسرا میزان کے اوپر، اور تیسرا حوض کوثر۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ مجھے کہیں اور تلاش نہ کرنا۔ تینوں میں امت کے لیے ایک امید کی بات ہے، ایک حوصلے کی بات ہے کہ پل صراط پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت ہے اس کو سلامتی کے ساتھ گزار۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رب سلم امتی، یا اللہ یہ میری امت ہے اس کو میرے حوالے کر۔ تو جب اس طرح کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدے کر رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگ لے، تو انبیاء کرام نے مانگی، لیکن جب میری باری آئی تو میں نے اپنی امت کی آخرت کے لیے اس دعا کو باقی بچا کہ میں آخرت میں اللہ رب العزت سے مانگوں گا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اپنی امت کے حق میں حق شفاعت، تاکہ میری امت کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں اور اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے اتنا سوچتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیار اور محبت کو یاد رکھیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری طرح مطابق اطاعت کریں اور اتباع کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت حاصل کریں۔